کیا دنیاوی زندگی کا مسلسل مشکلات میں رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناخوش ہیں؟ جو صبر کر رہا ہے اس کا مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ امید قائم رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کریں؟ خود سپردگی کے بعد گلہ شکوہ جائز نہیں ہوتا۔ سر کچھ لوگ ہمیشہ گلٹ میں رہتے ہیں۔ توبہ کی ابتدا ہے ندامت، ندامت سے توبہ۔ آپ کو غلطی کرتے شرم نہیں آئی تو معافی مانگتے کاہے کی شرم؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک بار پھر آپ کے سوالات لیے جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آئیے آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں محترم شاہ صاحب سے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر بغیر کسی تاخیر کے میں کویشچن کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر آپ کے ایک فین سوال کرتے ہیں، کیا دنیاوی زندگی کا مسلسل مشکلات میں رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناخوش ہیں، یا پھر یہ انسان کی مضبوطی اور استقامت کو پرکھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ ایسے میں کیسے معلوم کریں کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں اور امید قائم رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کریں؟ شیخ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص زندگی کے کسی واقعے، کسی ایونٹ، کسی ٹریجڈی، کسی بھی سانے کو ایونٹ کوئی بھی معنی دے سکتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والا واقعہ جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے، ڈیمیج کر دیتا ہے، وہ اس واقعے کو کیا معنی دیتا ہے، یا اس واقعے پہ فرض کیجئے واقعے کا نام ایکشن ہے، تو اس بندے کے پاس پورا اختیار ہے کہ اس کا ریئیکشن یعنی رسپانس کیا، وہ ریئیکٹ کرے گا، بیہیویئر کیسا ہوگا، اس کو کس نام سے پکارے گا، اس کی تعریف کیا کرے گا، اس کو اچھا سمجھے گا یا برا سمجھے گا، اس کا اختیار انسان کے پاس مکمل ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں تکلیف کا ہونا کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یعنی اس کو ہم کوئی فارمولہ نہیں بنا سکتے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس تکلیف میں اس کے لیے کیا تھا۔ آپ تکلیف کو اگر ایک پٹاری، اگر ایک بند ڈبہ، اگر ایک بند چٹھی کا نام دے دو، تو اس تکلیف کے اندر کیا پڑا ہوا تھا، آخر اس میں سے کیا نکلا۔ جیسے چٹھی کھولی جائے تو اندر سے پتہ لگتا ہے کیا ہے، پٹاری کھولی جائے تو اندر سے پتہ لگتا ہے اس میں کیا تھا، ڈبہ بھی کھولا جائے تو اس میں سے پتہ لگتا ہے کیا تھا۔ اسی طرح تکلیف، پرابلم آتے ہی کبھی نہیں بتاتی اس میں کیا ہے۔ تکلیف کے آنے کے بعد کے وقت میں کہیں یہ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ اس تکلیف میں میرے لیے راحت کا سامان بھی تھا۔ قرآن پاک کی کیا خوبصورت آیت ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ایک پرابلم کے ساتھ کہیں راحت اور آسانی ہے۔ کہیں اس کی وہ لکھتے ہیں ترجمے میں کہ اس بعد میں ہے، نہیں، برابر ہے۔ یعنی یہ مشکل ہے، ہمیں مشکل تو دکھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی سیکنڈ لیئر، فرسٹ لیئر پہ مشکل ہے، سیکنڈ لیئر جو نیچے والی لیئر ہے اس میں راحت پڑی ہوتی ہے، وہ دکھ نہیں رہی ہوتی۔ اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت پوشیدہ تھی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ تکلیف اور مشکل کا سامنا کرنے والا اگر صاحب ایمان ہے اور اس کا رب پہ پورا ایمان ہے، رب پہ پورا بھروسہ ہے، پھر تکلیف کے ایام تکلیف اس میں کم ہو جاتی ہے، پرابلم چھوٹی ہونے لگ پڑتی ہے، یا پرابلم رہتی ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، امید جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے کہ یار اس کے بعد خیر آنی ہے، اس کے بعد کچھ اچھا ہونا ہے، میرا اللہ فضل کرے گا، میرا اللہ یقیناً کرم کرے گا۔ یہ تب آپ میں امید اور یقین ہوتا ہے جب آپ کو یاد ہوتا ہے مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یہاں مشکل میں سے بڑھ کے کوئی آسانی پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر مشکل اور تکلیف کے ایام میں آپ نے گلہ کیا، شکوہ کیا، شکایتیں کیں، ڈھنڈورا پیٹا، تو آپ کی مشکل بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کس طرح یہ بھی سمجھیے گا، دراصل آپ ایک کنڈیشننگ پیدا کرنے لگ پڑتے ہیں کہ میں ایک پرابلم میں ہوں۔ وہ تمام لوگ جن کو آپ نے بتایا ہوتا ان کی آنکھ آپ کو اس پرابلم کے ساتھ ہی دیکھتی ہے، یعنی جب بھی وہ فرض کریں آپ کے بارے میں ونڈو کھول کے دیکھیں گے تو ان کو یاد ہوگا اس بندے کے ساتھ تو یہ پرابلم ہے، لہٰذا وہ ان کی وہ یادداشت میں پڑی
یہ بات، یہ واقعہ کہ یہ پرابلم میں ہے، وہ آپ کو پرابلم سے بعض اوقات نکلنے نہیں دے گا. یعنی وہ ہر دفعہ اس کا تذکرہ سننا چاہے گا، اور نہ چاہتے جس کو آپ نے بتایا ہوا ہے کہ میرا یہ پرابلم ہے، آپ اس سے وہ تذکرہ مزید کرنا چاہیں گے. میں مثال دیتا ہوں. ایک شخص اپنی بیوی کا گلہ اپنے دوست سے کرتا ہے، یار یہ دیکھو کتنی بد زبان ہے، کتنی بد لحاظ ہے، اس کا غصے پہ بالکل کنٹرول نہیں ہے. اب 15 دن بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، وہ دوست انتظار کر رہا ہے وہ پوچھے اور بتاؤ ذرا کیا بنا، پھر وہ بھابی ٹھیک ہوئی ہے. یہ انتظار کر رہا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ اس نے کل مجھے فرائی پین مار دیا. اب ہوا کیا کہ یہ ایکسچینج آف کنورزیشن، بات چیت کا جو تبادلہ ہے، اس میں گلا شکوہ شکایت پہلے اتنا تھا، وہ لاشعوری طور پہ بندہ اپنا غم ہلکا کرتے کرتے ضرب دینے لگ پڑا. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اپنے آنسو اس کے سامنے رائگاں نہیں کرنا چاہیے جن کو آنسوؤں کی قدر کوئی نہیں ہے، جس کو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. یا اپنی پریشانی اور گلا شکوہ اس کے سامنے اظہار بالکل نہ کریں جو کاری کچھ نہیں سکتا. اچھا، اب میں قطعاً انکاری نہیں ہوں یا منکر نہیں ہوں ہمدرد لوگوں کا. ہمدرد کے سامنے آپ اپنی شکایت بھی نہیں، آپ اپنی تکلیف کا اظہار اس لیے کرتے ہو تھوڑی سی تکلیف کم ہو جاتی ہے. اس میں خلوص اور ہمدردی بڑا میٹر کرتا ہے. اور ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں جن کے سامنے آپ اپنا پیٹ ننگا کر سکتے ہیں، جن کو آپ اپنا دکھ اور تکلیف بتا سکتے ہیں. میں کیونکہ آپ میرے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو، میری ٹیم کے ممبر بھی ہو، تو آپ میرے مزاج سے واقف ہو گئے کہ جو ذاتی زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے میں اس کا اظہار نہیں کرتا. بے شک ایسے دفتر میں اظہار نہیں کرتا، کولیگز کے ساتھ اظہار نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اسی وجہ سے نہیں کرتا کہ جب آپ تکلیف کا اظہار کرنے لگ پڑتے ہیں تو دنیا پھر آپ کو کمزور کے روپ میں دیکھتی ہے. بعض لوگوں کو اس کا بھی مزہ آتا ہے، یہ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنا عذر پیش کر کے، اپنی تکلیف پیش کر کے، وہ اپنے آپ کو مظلوم دکھا کے، وہ اپنے آپ کو بڑا بے بس دکھا کے ہمدردیاں بٹورتے ہیں. یہ ہمدردیاں لینے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ آپ کی لو اسٹیم کی علامت ہے کہ آپ جگہ جگہ ہمدردیاں بٹورتے ہیں کہ مجھے بخار ہے، میں تو بڑا مجبور ہوں. یا میرے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، تو وہ ایس پی تھے، میں ان کے دفتر میں موجود تھا، تو ان کے پاس انکوائریز لگی ہوئی تھیں. اب انکوائری میں یقیناً ایک جو ماتحت ہے اس سے کویشچن کیا جاتا ہے، جو ایکسپلینیشن ہے اور سختی سے بولا جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک سب انسپیکٹر ان کے کمرے میں آیا جس کی عمر میرا ایک اندازہ تھا اور وہ اندازہ ٹھیک نکلا کہ 45 سال. تو انہوں نے کھینچا اس کو، بڑا سختی سے کہا کہ تم نے 15 چھٹیاں بغیر بتائے کی ہیں اور تمہیں ٹرمینیٹ کر دیا جانا چاہیے، اور بڑا سختی سے بولے. تو اس نے بڑے کہہ لیجئے مشکل سے یہ بات کہی کہ صاحب میں یتیم ہوں. اچھا، انہوں نے فوراً کہا اچھا تو کب ہوا تمہارے والد صاحب کا انتقال؟ اس نے کہا جی 30 سال ہو گئے ہیں. اس نے کہا تمہاری عمر کتنی؟ اس نے کہا 45 سال. اس نے کہا یہ کوئی شک نہیں ہے کہ تم یتیم ہو، لیکن تم اتنے مسکین نہیں ہو جتنا مسکین تم خود کو دکھا رہے ہو. سیٹ پہ بیٹھ کے تم اپنے ڈنڈے سے اور اپنے ان 2 پھولوں سے اور اپنی وردی سے کتنوں کو ہانکتے ہو، وہاں تم نہیں کہتے میں یتیم ہوں. تو مجھے فوراً انسانی نفسیات یہ سمجھ آئی، کتابوں میں پڑھی تھی اور اس واقعے سے اور واقعات سے بھی، کہ جہاں پر بندہ پھنستا ہے وہ اپنے کسی زندگی کی ٹریجڈی کو آگے رکھ کے اس کے ذریعے شیلٹر لینا چاہتا ہے. یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ اپنی کمزوری بتانا چاہتا ہے. کہ آپ نے پریشر دیا، اس نے کہا جی میں 2 دن تو روٹی نہیں کھادی. یا آپ نے پریشر دیا تو وہ کسی کہے گا کہ آپ کو کیا پتا مجھے 104 بخار تھا. اچھا، بخار شاید 99 تھا، تو وہ اس کو بڑھا دے گا. کچھ لوگ اپنی پرابلم کو، تکلیف کو، اس کے بینرز پوسٹرز لگاتے لگاتے، پرابلم کہتی ہے پنجابی میں کہوں گا مینوں جان دے مصیبت کہتی ہے مینوں جان دے. لیکن ان کے گلے شکوے شکایت نے اور تذکرہ کرنے نے اور اظہار کرنے نے اور ان کے اپنے ایک میگنیٹزم نے اس تکلیف اور پرابلم کے جن کو ایسے دبوچا ہوتا ہے کہ تکلیف نے ان کو کیا پکڑنا ہے، انہوں نے تکلیف کو پکڑا ہوتا ہے کہ میں تینوں جان نہیں دینا. کیونکہ ان کو مزہ آنے لگ پڑتا ہے اس سے ہمدردی لے کے، اس کے بارے میں تذکرہ کر کے، یا اتنی جگہ اس کا تذکرہ کیا ہوتا ہے. ایک اور جملہ ایڈ کروں، یہ بھی میں اکثر کوٹ کرتا ہوں. ضرور سر. لوگ مسکراتے کے دوست ہوتے ہیں، ہنستے انسان کے دوست ہوتے ہیں، خوش انسان کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، رونے والے سے دور ہو جاتے ہیں،
رونے والا جو ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، یہ عادت اور مزاج ہے کہ ہر وقت روتے دھوتے رہنا. جے ہساں تے یار بتھیرے، جے رواں تے کلا. آپ جب مسکراتے ہیں نا تو مسکرانے کا مطلب ہے آپ مسکراہٹ بھی وہ جیسے کووڈ-19 وہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، اس طرح مسکراہٹ بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. یعنی ابھی ہماری ویڈیو دیکھنے والا اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو یہ دیکھیں اس ویڈیو کے ذریعے مسکرا رہا ہے، کتنے مسکرا رہے ہیں. اگر اس کو فرض کریں کہ 1 لاکھ یا 10 لاکھ بندہ دیکھ رہا ہے تو وہ اس لمحے میں 10 لاکھ چہروں پہ مسکراہٹ آئی. ایک مسکراتے نے دوسرے کو مسکراہٹ دے دی. اس طرح رونا جو شکل ہے، پنجابی میں تو بڑا ہی ایک وہ سخت رونی بوتھی کہا جاتا ہے، تو وہ رونی شکل وہ بھی کئیوں کو رونا دے دیتی ہے، وہ بھی ارد گرد کے لوگ اداس غمگین ہو جاتے ہیں. تو آپ پہ لازم ہے کہ اپنی مشکل کے ایام میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور صبر کریں. دیکھیں 100 سے زیادہ 100 ٹائم سے زیادہ صبر کی تلقین ہے قرآن پاک میں. کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ آپ مشکل کا تذکرہ اگر کرنا ہے اپنے رب سے کریں، اظہار کریں اور اسے ہمت مانگیں. اس سے کہیں یا باری تعالیٰ میری ہمت بڑھا دے، اتنی ہمت کر دے کہ یہ مشکل چھوٹی ہو جائے، یا اس مشکل میں اس آزمائش میں مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. یا اپنے رب سے آپ سہارا اور مدد مانگیں. وہ کہتا ہے ان اللہ مع صابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بے شک. شعیب صاحب ذرا سوچئے، آپ کے ساتھ علاقے کا ایس ایچ او ہو نا، آپ اپنے ٹاؤن اور اپنے علاقے میں چوڑے ہو کے پھرتے ہیں. بالکل ایسے. آپ کا لاہور کا ڈپٹی کمشنر آپ کا جانکاری ہو، نمبر ہوں موبائل میں ایکسچینج ہوئے ہوں اور تعلق داری ہو، تو آپ پورے لاہور شہر میں انتہا کے کانفیڈنس سے پھرتے ہیں کہ ڈی سی اپنا یار ہے. ایک لاہور سٹی کا ایک ڈی آئی جی یا ایس ایس پی آپریشن یا کسی اہم عہدے کا جو شخص ہے وہ آپ کا جاننے والا ہو تو پولیس کا ناکہ آپ ہر طرح کی کہہ لیجئے قانون کی پاسداری کے باوجود اس ناکے پہ جو فطرتی تھوڑی سی ہیزیٹیشن یا کانفیڈنس کی کمی ہے وہ آپ کو نہیں ہوتی. سو اسی طرح پنجاب کے برابر اگر کوئی افسر، کوئی عہدہ دار، وہ سی ایم ہے، وہ چیف سیکرٹری آپ کا جاننے والا ہو تو پنجاب میں آپ چوڑے ہو کے پھرتے ہیں. موٹر وے کا آئی جی آپ کا جاننے والا ہو تو موٹر وے پہ آپ کا اعتماد تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے کہ چے جائے کہ ایک نظام ہے اور دنیا کے بہترین سٹینڈرڈز کو موٹر وے میٹ کرتی ہے، لیکن آئی جی صاحب بھی اپنے جاننے والے ہیں ساتھ ہی. اندازہ لگائیے جو صبر کر رہا ہے اس کا مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اور آپ میرے سننے والے ذرا چیک کر لیں کہ آپ برداشت کر رہے ہیں یا صبر کر رہے ہیں. اگر آپ برداشت کر رہے ہیں تو پھر گلا شکوہ شکایت، رونا دھونا، مظلوم بننا، سیلف پٹی آپ کے پاس ہوگی. اور اگر واقعی صبر ہے تو صبر کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ پھر آپ اف نہیں کریں گے، شکوہ نہیں کریں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے سوال کے اختتام کی طرف جاتا ہوں. محمود غزنوی تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا. محمود غزنوی کا ایک لاڈلا، ایک ملازم، ایک پیار کرنے والا ایاز تھا. ایاز دربار میں موجود تھا، محمود کو بڑا پیار تھا اس کو. ایاز بھی عشق کرتا تھا محمود سے، باقی درباری وزیر مشیر بھی تھے. بادشاہ کو عجیب خیال آیا. بادشاہ نے پاس پڑا جو پھلوں کی تشتری تھی اس میں خربوزہ لیا، اس کو کاٹا اور ایک ایک کاش اپنے درباریوں کو دی، انکلوڈنگ اس کو بھی شامل کر کے ایاز کو بھی، اور کہا کھاؤ اور بتاؤ کیسا ہے. بادشاہ کے ہاتھ سے کٹا پھل ایک ایک کاش ملی ہے تو سب نے وہ کھایا، کھایا نہیں گیا. اتنا کڑوا، اتنا کسیلا، اتنا بد ذائقہ، کسی سے کھایا نہیں گیا. لیکن حیران کن بات کہ ایاز نے وہ پھل بڑے مزے کے ساتھ سارا کھایا اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی اس کے، اور بڑے حشاش بشاش انداز میں کہا جی مزہ آ گیا. بادشاہ نے کہا اتنا کھلا تضاد، درباریوں سے کھایا نہیں گیا، ایاز میاں نے کھا لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز اتنا تضاد، سب سے کھایا نہیں گیا، آپ نے کھا لیا. اس نے کہا جی مزیدار بڑا تھا آپ کے ہاتھ کا پھل، کیا بات ہے. اس نے کہا نہیں سچ بتاؤ. جب تھوڑا سا پریشرائز کیا تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ہاتھوں سے اتنے میٹھے پھل میں نے کھائے، ایک کڑوا کھانا پڑ بھی گیا تو میری کیا مجال کہ میں گلا کروں.
اللہ کا بندہ مومن صبر کرنے والا وہ یہ سوچتا ہے اتنے انعام، اتنی آسانیاں، اتنے کرم میرے اللہ نے مجھ پہ کیے ہیں، اور اگر ایک تکلیف آ بھی گئی، ایک کڑوا پھل اس کی کاش میرے منہ تک آ ہی گئی، تو میں اس کا گلہ کیوں کروں؟ میں کون ہوتا ہوں گلہ کرنے والا؟ یقیناً اس میں بھی میرے مالک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ خود سپردگی کے بعد گلہ شکوہ جائز نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت جواب سر۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر کچھ لوگ ہمیشہ گلٹ میں رہتے ہیں اور گلٹ کے بوجھ تلے ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، سر اس گلٹ سے کس طرح باہر آیا جائے؟ اچھا شعیب صاحب، یہ سوال میرا خیال ہے ینگسٹرز کو، بلکہ ینگسٹرز کیا ہر ایک، اگین ہمارے کوشچنز یہ ضرور بتاتے چلیں کہ سارے وہ سوال ہیں جو ہر ایک کا سوال ہے، ہر دوسرے چوتھے بندے کا سوال ہے، اور اس سوال جواب کی نشست کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم یہ سوال اس لیے پوچھیں کہ کہیں یہ سوال اور یہ جواب بے شمار لوگوں کو فائدہ دے دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو دین ہے، دین اس کانٹے سے بچنے کا جو راہ میں پڑا ہے، آپ کو چپ سکتا ہے یا کسی کو چپ سکتا ہے، ہٹانے کا حکم دیتا ہے، آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ آنکھوں دیکھا کانٹا، اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے آپ دیکھیں تو اسے ہٹا دیتے ہیں، کسی کو چبھے نہ۔ کچھ کانٹے ایسے ہیں جو آنکھ سے نہیں دکھتے لیکن آپ کے اندر چبھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور گلٹ، پچھتاوا، یہ پشیمانی، میں نے کیا کیا، کاش، یہ اندر کا کانٹا ہے، یہ ذات کو چبھتا ہے، یہ سائیکالوجی کو تباہ کرتا ہے، یہ آپ کی نفسیات کو خراب کر دیتا ہے۔ ایون کہ کئی دفعہ ایسے گلٹ ہوتے ہیں جو پاگل کر دیتے ہیں انسان، نارمل نہیں رہتے لوگ۔ کئی لوگوں نے ناحق قتل کیے ہوتے ہیں، ناحق قتل کرنے والا بعد میں نارمل نہیں رہتا، اکثر یہ دیکھا گیا۔ یعنی جیل کے قیدیوں میں ایسا قیدی جس نے قتل کیا ہو اور ناحق قتل کیا ہو، ظلم کا قتل کیا ہو، میرے کچھ محبت کرنے والے ایسے تھے جنہوں نے جیل کاٹی، باہر نکلے، میری ویڈیوز سنی، تعلق بنا، ملنے لگ پڑے، لیکچرز میں آنے لگ پڑے، اللہ تعالیٰ نے خیر کا رستہ دیا، انہیں ہدایت دی اور وہ اچھے رستے کے مسافر بن گئے۔ میں ان کے ساتھ ایک دفعہ ڈسکس کر رہا اپنے اس ٹولے کے ساتھ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شاگرد دیے، تو وہ ایسے شاگرد جن کا ایکسپوجر کبھی زندگی میں جیل کا رہا۔ ان دوستوں نے کمال کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جس نے غیرت کا قتل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایک غیرت کے جو قتل ہیں، اللہ معافی، یہ اس بیلٹ میں، پنجاب کی بیلٹ میں بڑا کامن، اس میں ایک بڑی تعداد شک کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یعنی اس میں حقیقت کم ہوتی ہے یا فیکٹس ریالٹی کو دیکھے بغیر اپنے شک کو مضبوط کرتے وہ قتل کر دیتے ہیں، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا۔ انہوں نے کہا سب سے زندگی اگر مشکل ہوتی کسی کی تو وہ غیرت کے قتل کرنے والی کی جیل میں ہوتی ہے۔ وہ اس گلٹ سے اس نے کیا کیا، یہ گلٹ اس کو کھائے جاتا ہے، جیسے دیمک کھاتی ہے، دیمک کی طرح اندر سے کھایا جاتا ہے۔ اس طرح افغانستان کی جنگ امریکہ نے کلوز کی، لیبیا، شام، اس کے بعد عراق، یہاں کے بے شمار ایسے یونائٹڈ نیشن کے سولجرز اور امریکہ کے سولجر بالخصوص، دیکھا گیا کہ واپس جانے کے بعد ان میں سے کئی لوگ نارمل نہیں رہے۔ دیکھا گیا کہ بعد میں کئی لوگوں کو کاؤنسلنگ کی اور تھراپسٹ کی ضرورت پڑی۔ دیکھا گیا کہ ان سولجرز جنہوں نے یہاں پر اٹیکس کیے اور بندے مارے، کتنے شہید کر دیے، کتنے قتل کیے، کتنے ظلم اور جبر کے پہاڑ مسلط کیے انہوں نے، ان میں سے کتنے ایسے تھے جن کا ذہنی توازن بعد میں ٹھیک نہیں رہا۔ ریزن کیا ہے؟ یہ گلٹ، یہ پچھتاوا، اور یہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر کاش کہ یہ میں نے کیا کیا، اس وقت غبار میں، غصے میں، یا ٹریننگ کی وجہ سے، یا اسٹیٹ آف مائنڈ سے جس وقت آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کیا۔ اس لیے جذبات کے فیصلوں کو منع کیا گیا، خوشی کے فیصلوں کو منع کیا گیا، غصے کی حالت، غم کی حالت میں فیصلہ کرنے کو منع کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کہ وہ بعد میں پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ پچھتاوے سے، گلٹ سے بچنے کے کچھ سلوشنز ہیں۔ آپ
اگر دیکھیں غلطیوں کی لسٹ بناتے ہیں آج، آپ کی کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، وہ احکام جو اللہ نے آپ کو کہا یہ آپ نے نہیں کرنا، اگر وہ گناہ ہے، آپ مجرم ٹھہرے اور آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو پھر آپ توبہ کیجیے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ کی ابتدا ہے ندامت، ندامت سے توبہ، بغیر اس ندامت کے احساس کے توبہ کچھ نہیں۔ یعنی کہہ لیجئے کہ توبہ کو اگر درخت کروں تو درخت کی جو زمین ہے وہ ندامت کی زمین ہے جس پہ درخت اگتا ہے توبہ کا۔ توبہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو پورا یقین ہو کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا شخص، ایسا مبلغ، ایسا بتانے والا جو آپ سے یہ امید چھینتا ہے کہ رب معاف نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے، بہت بڑا ظلم آپ پہ کرتا ہے۔ پورا ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے کوئی اگر ایسا گناہ گار ہے جس کو خیال ہے کہ رب معاف کرے نہ کرے، ابھی 2 نفل پڑھے، وضو کرے، جائے نماز بچھائے، سجدے میں سر رکھے اور اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اللہ پلٹنے والے کا بڑا قدردان ہے۔ جو بندہ پلٹ جاتا ہے، جس کو خیال آتا ہے کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اچھا، کچھ آپ کے گناہ ایسے جو کہہ لیجئے کہ آپ اس میں کسی کو ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کا گناہ تھا، آپ نے حق تلفی کی، اللہ منع کرتا ہے، لیکن جس کی حق تلفی ہوئی اس کا تدارک نہیں ہوا۔ اچھا، اگر وہ زبان سے تھی، زبان سے معافی مانگیے۔ آپ کو غلطی کرتے شرم نہیں آئی تو معافی مانگتے کاہے کی شرم۔ بالکل صحیح۔ میں یہ واقعہ کئی جگہ سنا چکا ہوں لیکن دہرا دیتا ہوں اس لیے کہ لوگ فالو کرتے ہیں، فالو کرنے والوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے ایک انکل تھے، اس سے ناراض ہو گئے، کچھ میری بھی غلطی تھی، اللہ مجھے معاف کرے۔ کچھ وقت گزر گیا، وہ بھی جذباتی تھے، میں بھی جذباتی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان دنوں میں بھی میڈیا کر رہا تھا، تو میں تیار تیور ہو کے میڈیا کر کے واپس آ رہا تھا گھر۔ میں نے کال کی بیگم کو، میں نے کہا جی وہ بچوں کو ریڈی کرو۔ اس نے کہا جی خیر ہے۔ میں نے کہا بچوں کے ساتھ میں نے جانا ہے، وہاں جانا ہے انکل کی طرف، معافی مانگنی۔ اس نے کہا خدا کا خوف کھاؤ، تم بھی جذباتی، وہ بھی، یہ نہ ہو کہ یہ بات بڑھ جائے۔ میں نے کہا نہیں، بچوں کو تیار۔ اس نے کہا بچوں کی، میں کہا نہیں، بچوں کو تیار کرو۔ جب میں گھر پہنچا تو بچے تیار تھے، ہم سب گاڑی میں بیٹھے، وہاں پہنچے، میں نے معذرت کی، اور معذرت کرنے کے بعد میں وہاں سے نکلا۔ میرے بچوں کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، انہوں نے مجھے کبھی معافی مانگتے نہیں دیکھا تھا، ان کے سامنے شاید میں نے نہیں مانگی ہوگی کبھی۔ تو باہر جب نکلے تو میں نے اپنی مسز سے کہا کہ یہ میں نے ایکٹ جو کیا ہے، یہ ایکٹ اس لیے کیا ہے کہ بچوں کو عادت پڑے معافی مانگنے کی، بالکل صحیح، معذرت کرنے کی، سوری کہنے کی۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو معافی مانگ کے دکھاتے نہیں ہیں، انا کے پہاڑ پہ چڑھے رہتے ہیں، انا کے کیٹو پہ چڑھے رہتے ہیں، اور انا کا کیٹو پھر آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ انا کو ختم کرنا سیکھیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہے، اگر قول سے، زبان سے ہے، زبان سے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بہادر ہیں، جو معافی مانگتا ہے بڑا بہادر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ جنگ لڑ کے آتا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھ جنگ لڑ کے جا کے معافی مانگتے ہیں، آپ کا قد اور بڑا ہو جاتا ہے، محبتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اگر کوئی مالی نقصان ہوا ہے، کسی چیز کو آپ نے ڈیمیج کیے، تو خدارا اس کے پاس جائیے، زبان سے بھی معافی مانگیے اور اس کو لوٹا دیجیے۔ اگر لوٹا نہیں سکتے، فوراً جائیے، زبان سے معافی مانگیے، اس سے کہیے کہ میں دیندار ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ میدان چھوڑ کے بھاگنا یہ بڑی زیادتی ہے، اس سے تعلق خراب ہوتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، شک پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر جانی نقصان ہے تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ جو اسٹیٹ کے لاز ہیں اس کی پاسداری رکھیے، پھر آپ سزا بھگتیے۔ اگر وہ سزا آپ نہیں بھگتیں گے تو گلٹ کہیں پلتا رہے گا۔ اس میں اور بھی کئی کویسچنز آ جاتے ہیں۔ ایک سوال ہے، میں اس کا مختصر خود ہی سوال اٹھا کے اس میں جواب ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سم ٹائم جس سے آپ نے معافی مانگنی ہوتی ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے۔
کئی ایسے کوشچنز لوگ کرتے ہیں کہ میری تو والدہ کا انتقال ہو چکا, مجھے بڑی شرمساری ہے کہ میں نے ایک دفعہ گستاخی کی. کچھ لوگ بتاتے ہیں آ کے, یہ کہتے ہیں جی میں اپنے والد صاحب کی خدمت نہیں کر سکا, معافی نہیں مانگ سکا ان سے. میرا کہنا یہ ہے ان کی مغفرت کی دعا کیجئے, اور ان کی زندگی میں جو ان سے منسلک تھے ان پہ مہربان ہو جائیے, آپ کا گلٹ کم ہو جائے گا. یہ بڑا میں آپ کو کین آبزرویشن سے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے بزرگ یا جن کے تعلق داری میں کوئی رشتہ دار وہ دنیا سے چلا گیا اور بعد میں کہیں انہیں خیال ہوا یار ہم ان کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے تھے, یا ہم نے اچھا نہیں کیا ان کے ساتھ, یا ہم ان سے معافی نہیں مانگ سکتے, اللہ سے معافی مانگیے اور اپنے تصور میں اس سے بھی معافی مانگیے, اس کے لیے مغفرت کیجیے, مغفرت کی دعا مانگیے. مغفرت کی دعا کے بعد اس سے جو منسلک تھے, وہ جن پہ مہربان تھا, وہی کائنڈنس اپنے دل میں لے آئیے. یعنی اگر آپ کے والد اور والدہ آپ کے بہن بھائیوں پہ مہربان تھے تو آپ پہ لازم ہے کہ وہ مہربانی جو والد اور والدہ آپ کے بہن بھائیوں پہ اپنے بچوں پہ کرتے تھے پھر آپ کیجیے. اگر اپنے دوستوں پہ مہربان تھے, قربان جائیے. ہمیں سیرت سے بڑا کچھ سیکھنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے وہ تمام نسبتیں جو نسبتیں کسی کی زندگی میں اس کی زندگی کے ساتھ موجود تھیں, ان کے جانے کے بعد بھی آپ نے حیاداری رکھی. تاریخ اسلام سیرت کے واقعات بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ تشریف فرما اور ایک بوڑھی عورت آ گئی, آپ ادب سے اٹھ گئے, انتہا کی توجہ سے اس کی بات سنی, انتہا کی شفقت کا مظاہرہ کیا. جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ مائی حلیمہ ہے, یہ میری رضائی ماں ہے. اس بات کی حیا کہ کبھی انہوں نے خدمت کی ہے. ایک دفعہ آپ تشریف فرما اور کوئی آیا, آپ نے انتہا سے ادب اور محبت سے اس کی بات سنی, اس کی حاجت روا کی. پوچھنے پہ بتایا کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلی تھی. آج حضرت خدیجہ نہیں, لیکن میرے رسول نے یہ حیاداری کی کہ تعلق تھا, اس تعلق کی لاج نبھانی ہے. آخری ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کروں گا گلٹ کو. بعض اوقات آپ کی ارد گرد کی گرومنگ وہ بھی آپ کو گلٹ دے دیتی ہے. بعض والدین کو پتہ نہیں لگتا, وہ بچوں کو گناہ گار محسوس کروانے لگ پڑتے ہیں. گناہ ہوتا نہیں ہے, یا ان کو بڑا ناپاک یا پلیت محسوس کرواتے ہیں, وہ ہوتے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے خدا کے رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. یاد رکھیے جب آپ روتے ہیں تو آپ کا اندر کا جو سخت زمین ہے دل کی وہ ٹوٹ جاتی ہے, نرم ہو جاتی ہے, اور یہ نرمی پھر آپ کو رستہ دیتی ہے. بے شک سر, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا سر ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین نے شاہ صاحب کے وزڈم سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ.